सूरह रात सूरत नंबर 13। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ये कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसी ने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मयाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही काम की तदबीर करता है, वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। उसी ने ज़मीन फैलाकर बिछा दी है और इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं, और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं। वो रात को दिन से छुपा देता है, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं। सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा हमेश रहेंगे। और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं, राहत से पहले ही यकीनन इनसे पहले सजाएं बतौर मिसाल गुजर चुकी हैं। और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला भी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी मौजज़ा क्यों नहीं उतारी गई। बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह बखूबी जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी, हर चीज उसके पास अंदाजे से है। जाहिर व पोशीदा का वो आलिम है, सबसे बड़ा और सबसे बुलंद व बाला। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बाआवाज़ बुलंद इसे कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर व यकसा हैं। उसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद उसे न बदलें जो उनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, और सिवाय इसके कोई भी उनका कारसाज नहीं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है, और भारी बादलों को पैदा करता है। गरज उसी की तस्बीह व तारीफ करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। कुफ्फार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़ रहे हैं, और अल्लाह सख्त कुव्वत वाला है। उसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकिरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमानों की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और इनके साए भी सुबह शाम। आप पूछिए कि आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार कौन है? कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर इसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का इख्तियार नहीं रखते? कह दीजिए कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती है? क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि उनकी नज़र में पैदाइश मुश्तबे हो गई हो? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का खालिक है, वो अकेला है और ज़बरदस्त गालिब है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया, और उस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं
زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ڈالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یا اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتے کے وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے
کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔